کیا آپ کو معلوم ہے ایک شخص جو کہتا تھا اسلام جھوٹ ہے اور قرآن زہر ہے اور مسلمان دنیا کے لیے خطرہ ہیں اور مجھے سماج کو دنیا کو ان مسلمانوں سے بچانا ہے، اور آخر میں اسلام ہی قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ کہانی ہے جیروم وین کلیورن کی، جو 1979 کو نیدرلینڈز کے کیپٹل سٹی ایمسٹرڈم کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا تھا جیسے باقی عیسائی مانتے ہیں، اور خدا کو ایک مانتا تھا۔ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مسلمان جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیررزم پھیلانا ان کا کام ہوتا ہے، دنیا میں فساد مچاتے ہیں۔ بس یہی اس کی امیج بن گئی تھی اس کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف، اس لیے مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ So I already had this biased feelings towards Islam and Muslims, and then I saw these guys calling themselves Muslims flying into the World Trade Center. I thought, oh, these people are even more crazy than I already thought. اور پھر ہالینڈ میں کسی فلم سٹار کا مرڈر ہوتا ہے، اس کا یہ مانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔ اور پھر امریکہ پر 9/11 اٹیک، وہ واشنگٹن ڈی سی پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو امریکہ پر اٹیک ہوتا ہے، ان واقعات کی وجہ سے اس کی جو نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، اور اب میرا ماننا تھا کہ مجھے سوسائٹی کو، سماج کو اور دنیا کو ان مسلمانوں سے بچانا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ملک میں نیدرلینڈز میں ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی جو اینٹی اسلامک تھی، یعنی مسلمانوں کے بالکل اگینسٹ جو کام کرتی تھی۔ پارٹی فار فریڈم کے نام سے وہ مشہور پولیٹیکل پارٹی ہے، ابھی بھی اس کو جوائن کیا۔ So I thought, well, these people are really a danger for our society, so I have to do something. And what's the most effective thing to do if you want to protect the country against a global, like an evil ideology almost. That's how I perceived it. And I thought I have to go into politics because then you can be effective, you can change the law. And then I looked at what's the most anti-Islamic party in the Netherlands. اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی میں اسپوکس پرسن بھی بنا، اور روز کوئی نہ کوئی کمنٹ، کوئی نہ کوئی بیان مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کرتا تھا۔ اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں میں دنیا کو بتاؤں کہ کرسچینٹی ایک بہترین مذہب کیوں ہے، اور اسلام ایک برا مذہب، ایک نفرت دنیا میں پھیلانے والا مذہب کیوں ہے۔ اور جب اس نے یہ ارادہ کیا، اپنے ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے اب اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے، تو میں نے اسلام کے خلاف تھوڑا پڑھنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھنی تھی تو کچھ ریسرچ اسلام کے خلاف کرنی تھی، تو سب سے پہلے قرآن کو پڑھا، اور جب قرآن کو پڑھا تو یہاں خدا کو ایک مانا اور خدا کی وحدانیت کو کرسچینٹی سے بہتر پایا، یعنی جو بائبل میں ہے اور قرآن میں خدا کی وحدانیت کو کرسچینٹی سے بہترین پایا۔ اور اس چیز نے میرے اندر شکوک پیدا کیے، اور پھر میں نے پھر سے بائبل کا مطالعہ شروع کیا، اور اولڈ جو بائبل کی بکس ہیں وہ پڑھنی شروع کی، اور جو جیوس یہودی لوگ جو بائبل پڑھتے ہیں اس کو بھی پڑھنا شروع کیا۔ تو وہاں پہ میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت، ایک انسان کو جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ایک انسان جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام غالباً ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو، ایک خدا کو مانو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اور پھر میں نے قرآن میں بھی اس چیز کو پایا، اور پھر اس چیز نے میرے اندر بہت سارے شکوک پیدا کیے، میرے اندر بہت سارے سوالات میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ پھر میں نے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے پروفیسرز کو، اسکالرز کو جو ہے میل کے ذریعے ان کو وہ کوشچنز بتائے، اور اپنے کتاب کے بارے میں بھی بتایا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور یہ سوالات ہیں میرے ذہن میں۔ اور اسی دوران ایک مسلم جو اسکالر ہیں اس کو بھی وہ سوالات اور اپنی بک کے بارے میں لکھا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں وہ استاد تھے۔ تو پھر لگ بھگ 1-2 مہینے کے بعد مجھے اس اسلامک جو اسکالر ہیں، مسلم ٹیچر، اس نے مجھے ان سوالات کے جواب دیے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہیں اگر کرسچینٹی کے بارے میں پڑھنا ہے تو تم کسی ایتھیسٹ کی کتاب پڑھ کے کرسچینٹی کے بارے میں نہیں معلومات حاصل کر سکتے، اسی حساب سے اگر تمہیں اسلام کے بارے میں پڑھنا ہے تو تمہیں
ان لوگوں کی بکس سے اسلام کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا جو نان مسلمس ہیں, جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا ہے تو تمہیں چاہیے کہ کسی مسلم اسکالر کی بک پڑھیے. حالانکہ میرا ماننا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنے انٹرویو میں جان کلیورن اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ میرا ماننا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک برے قسم کے انسان ہیں, ایک جنگجو قسم کے انسان ہیں, فساد کی تعلیمات ان کی ہیں, اور کئی جو ہیں بیویاں رکھنا ان کا شوق ہے. یہ سب امیج میرے ذہن میں بنی ہوئی تھی ان کے بارے میں. اور پھر جب اس مسلم اسکالر نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر جاننا ہے تو کسی مسلم اسکالر کی بک کا مطالعہ کرو. پھر میں نے سیرت پاک کا مطالعہ کیا تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شخص وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا, اور ایک بہترین لیڈر پایا. اور جس واقعے نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کو پیسے دے کر قتل کروایا, پھر اس کے باڈی پارٹس کاٹے. اور پھر جب مسلمانوں کا عروج ہوا, مسلمان پاور میں آئے, تو پھر میں سوچتا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں چھوڑے گا. اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں, اور حضرت ہند کو کہا کہ اگر آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو رہ سکتی ہیں, اور اس کو بھی معاف کیا, تو پھر اس چیز نے میرے اندر جو ہے بہت زیادہ اثر کیا. اس واقعے نے میرے اندر وہ سوچ کا کام کیا, اور پھر مجھے یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہیں. اور میرے اندر اب بہت سارے جو ہے شکوک, کنفیوژنز میرے دماغ میں تھے. اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بھی مانتا ہوں, اور قرآن اسلام کو ایک بہترین مذہب بھی مانتا ہوں, اور لیکن دل سے اس کو قبول نہیں کرتا ہوں. میں کرسچن ہی ہوں. اور کہتا ہے کہ میں اسی کشمکش میں اب میں بہت زیادہ پریشان تھا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بھی مانتا تھا, اور اسلام کو اب مجھے اسلام قبول بھی نہیں تھا, اور اب میں بہت زیادہ پریشان تھا. اور ایک دن میں کمرے میں بیٹھا تھا تو میری المیرہ پہ کچھ بکس رکھی ہوئی تھی, تو وہ اچانک سے گر گئی. ان میں سے قرآن پاک کی بک بھی تھی. جب میں نے قرآن پاک کی کتاب کو اٹھایا, جب میں نے کتاب کو اٹھایا تو وہ ایک اوپن ہوگی وہ بک, تو وہاں پہ ایک آیت پر میری نظر پڑی. سورہ حج کی آیت ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ, لمبی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو ہے ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہوتے ہیں. مطلب ان کی آنکھیں تو دیکھتی ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بالکل میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, اور اسلام حق مذہب ہے, اور میرا دل جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے جب اس آیت کو دیکھا کہ واقعی وہ ان کی آنکھیں جو ہے اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل بہرے ہیں, تو پھر میں اور زیادہ پریشان ہوا. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا کی کہ اگر اسلام ہی حق مذہب ہے تو مجھے کچھ سائنس دکھائے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں. اور پھر میں تھوڑی دیر تک جاگتا رہا رات, اور پھر سو گیا. اور پھر میں جب صبح اٹھا تو میں نے خود کو ایک سکون میرے دل میں تھا. اور پھر میری وائف میرے پاس آ گئی, اور میں نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. This morning when I woke up, I felt very secure and I felt very calm and at ease. And then I told my wife, I think I'll be Muslim. 2018 وہ سال تھا جب میں نے اسلام قبول کر لیا. تو اصل میں یہاں ایک بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کب, کہاں, کیسے, کس طرح کس کو ہدایت دے, یہ اس رب کریم کے ہی علم میں ہے. کس نے سوچا ہوگا کہ جس شخص کے دل میں اتنا زہر ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, آخر میں وہ اسلام ہی قبول کر لے گا اور مسلمان ہو جائے گا. میں نے, اگر آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیں گے تو اس کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا جو ہے بیک گراؤنڈ پک ہے, کور فوٹو ہے, تو اس پہ آپ اسی آیت کو دیکھیں گے. میں نے چیک کیا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ اصل میں وہ آنکھیں جو ہے اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کے دل